یہ ایاک نعبدو جو تھا نا، یہ ایاک نعبدو تھا ہی نہیں. یہ اصل جملہ نہیں تھا ایاک نعبدو. ایاک نعبدو کیا تھا اصل میں؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، صرف اللہ کی. سمجھاؤ نا اس کا مطلب کیا تھا، اس کی اصل بنیاد کیا تھی. پورا سوشل میڈیا سطحی علم کے چیمپئنز کو اب امام بنا چکا ہے اور ہم پٹ گئے. آفیشلی ہم اپنی ہار مانتے ہیں. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ہارنے کے اندر. ہم نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہی اس لیے کیونکہ ہم نے ہار مانی ہے اپنی. آئی ہیو نو ایشو کہ کچھ لوگ مجھ سے بھی بہت آگے. فائن، سیاست ہے، کبھی وہ آگے کبھی ہم پیچھے، کبھی ہم آگے کبھی وہ پیچھے. یہ تو ٹی آر پی. ایاک نعبدو اصل میں کیا تھا؟ یہ جو ایاک ہے نا، یہ پروناؤن ہے. یہ اصل میں نعبدو کے آگے لگا ہوا تھا کاف. یہ مفعول کا پروناؤن ہے، ضمیر تھی یہ، اور متصل تھی نعبدو کے. متصل کہتے ہیں جب فعل فاعل مفعول ایک ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں نا، اسے متصل کہتے ہیں. اور جب اس میں سے کوئی چیز علیحدہ ہو جاتی ہے اور ڈسٹنس آ جاتا ہے سیکوینس میں، اسے منفصل کہتے ہیں، یعنی فاصلہ آ گیا اس. تو یہ ایاک آگے تھا، اور جب یہ آگے آتا ہے اور علیحدہ اینٹیٹی سے جڑ کے آتا ہے تو اس میں ایا ہٹ جاتا ہے، صرف کاف رہ جاتا ہے. اس علم کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا اصل میں. یہ نعبدو کا تھا اصل میں. ہم عبادت کرتے ہیں کاف تیری، ہم عبادت کرتے ہیں کاف تیری، نعبدو کا. تو کاف ہٹا کے پیچھے ایاک جو کیا، اس پر علم کے سمندر کھل گئے. ہم حضرت سے کہتے ہیں نعرہ تو بہت اچھا ہے، توحید کا نعرہ ہے، ہم موحد تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں گے. آئے نا اس کی بنیاد بتائیں نا کیا ہے. یہ نعبدو کا تھا، کاف کو ہٹا کے پیچھے لائے ہیں نعبدو کا، کہ فعل اور فاعل سے مقدم کیا ہے مفعول کو. ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو تیری کو جو پیچھے کیا ہے، کیوں کیا ہے اللہ نے؟ یہ قوم کے بچوں کو نہیں سکھانا آپ نے، کیونکہ یہ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہے. آپ کا آبجیکٹو اور مقصود قوم کے بچوں کو، قوم کی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا نہیں ہے، پولرائز کرنا ہے. پولرائزیشن تو ہے. اور اگر میں بھی یہ عقیدت سکھاؤں گا تو میرا فالوور بھی گالیاں دے رہا ہوگا کوئی اگر میرے پہ نقد کر دے گا. لیکن میری یہ تعلیم ہے نہیں. میں کسی کی عزت اچھال کے فیم حاصل کرنے والا آدمی نہیں ہوں. یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے خاندان کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے. یہ جب یہ نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، پہلے اللہ کا ذکر آ رہا ہے یا پہلے مخلوق کا ذکر آ رہا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، پہلے اللہ کا ذکر ہے پہلے ہمارا ذکر ہے؟ ادباً یہ بات اچھی لگتی ہے. اللہ نے کہا کہ جملے میں جان نہیں ہے ابھی اتنی، اللہ کا ذکر پہلے ہوگا، مخلوق کی حرکات بعد میں ڈسکس ہوگی، اس لیے کاف ہٹا کے پیچھے کر دیا مفعول. پھر نعبدو کا ایک نارمل سیکوینس ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو اس کے اندر یہ ایمفیسائز نہیں آ پا رہا کہ عبادت کا قبلہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے. اس کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ عبادت کے جو اقوال ہیں، عبادت کے جو افعال ہیں، عبادت کی جو حرکات کہلائی جاتی ہیں جسے عبادت کہا جاتا ہے، وہ غیر اللہ پر نہیں جا سکتا. کاف ہٹا کے پیچھے کر دیا مزید ایمفیسس ڈالنے کے لیے کہ ایاک نعبد. اچھا، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں تیری. ایاک کا صرف تیری اور صرف تیری کا ایمفیسس مفعول کو پیچھے لا کے ہی ہو سکتا تھا. اب یہ پریمس اسٹیبلش کرا دیا کہ دل، زبان، جسم کی حرکات غیر اللہ کی طرف نہیں جا سکتی. وہ غیر اللہ میں ہوں، کوئی فوت شدگان ہو،
کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، کسی کا پیو ہو، کسی کا باپ ہو، دنیا کا نیک ترین انسان ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، سب مائنس. عبادت کے امور نہیں جا سکتے، ادب جا سکتا ہے. ادب کی توجہ ہو سکتی ہے غیر اللہ کی طرف، عبادت کی توجہ نہیں ہو سکتی. اور وہ عبادت، ادب عبادت میں کب بدلتا ہے؟ آئیے گا کبھی ڈیرے پہ پڑھنے کے لیے ہمارے کہ ادب اور عبادت میں فائن لائن کیا ہے. ادب اور عبادت کے بیچ میں فائن لائن کیا ہے. اب آپ بڑی ٹینشن دیتے ہیں آپ. یہ نستعینو کا جو تھا نا، نستعینو کا، ایاک نستعین نستعینو کا تھا. یہ بھی ایاک کے ساتھ جو یہاں ہوا ہے وہ یہاں ہوا ہے. لیکن ٹینشن والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نستعین لفظ ہی نہیں تھا. کیوں شیخ؟ کون بتائے گا یہ اصل لفظ کیا تھا؟ نستعین اصل لفظ ہی نہیں ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ نستعون. یہ یہاں نہیں تھی، یہ وہ تھی اصل میں. عربی زبان میں عربوں کو زبان پر واو کے ساتھ پیش، الف کے ساتھ زبر، یا کے ساتھ زیر اچھی لگتی ہے. تو نستعون جو تھا نا، یہ زبان پر ہیوی تھا ان کے. یہ قال اصل میں کیا تھا؟ قال نہیں کہتے قال اللہ قال النبی. قال اصل میں کیا تھا؟ قوالا. تو قاف کی زبر کے ساتھ واو ہیوی تھا ان کی عربوں کی زبان پہ، اس لیے انہوں نے واو کو الف میں تعلیل کر دیا. پورے قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر بیک اینڈ پر کتنے حروف کی تعلیلات ہوئی ہیں، ہمارے 5ویں کلاس کا مدرسے کا بچہ بتا دے گا آپ کو، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو. ہمارے مدارس کا 5ویں سال کا ٹڈا نکا بتا دے گا کہ یہ نستعون تھا، واو کی تعلیل یا میں کی تاکہ فلو نیچرل لگے. نستعین، نستعون جو ہے یہ ہیوی ہے ان کی زبان میں. اور آپ اسٹیٹ بھی کہیں مدارس دہشت گرد پیدا کرتی ہے. دوسرے بھی آگے بولے میں نام نہیں لے سکتا نا، مسئلہ یہ ہے. سبھی کہتے ہیں مدرسے بند کر دو، مولوی فارغ کرو. ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ ہم میں پرابلمز ہیں کفر کے فتوے لگانے کے. ٹھیک ہے، فائن، ایک ایشو ہے، بڑا ایشو ہے. لیکن اس ٹریڈیشنلٹی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے جو 1450 سال سے سنبھالی دی ہم نے؟ یہ نستعون تھا، نستعین کیا. اب ایک اور مسئلہ میں تو کہہ رہا ہوں، آ جاؤ. انٹرنیٹ والا علم سیکھنا ہے تو سیکھو، ہمارے ڈیرے پہ آ کے علم پڑھنا ہے، مزہ آ جائے گا تمہیں. ایسا نشہ ہے، یہ بھول جائے گا دنیا کو. تو بس تیری زندگی میں یہی شوق ہوگا میں سفر کر کے اس عالم سے کوئی نقطہ لے لوں، میں اس عالم سے کوئی نیا نقطہ سیکھ لوں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت تو ہر اس چیز کا نام ہے جس میں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے کسی کو بڑا مانا جائے. اس میں سجدہ بھی آتا ہے، رکوع بھی آتا ہے، دعا بھی آتی ہے، طواف بھی آتا ہے، ذکر اذکار بھی آتا ہے، اس میں قسم بھی آتی ہے، اس میں نماز بھی آتی ہے، اس میں سارے افعال اقوال آ جاتے ہیں. صرف مدد کو یہاں پر کیوں خاص لیا گیا؟ آیت تو ہونی چاہیے تھی ایاک نعبد و ایاک نسجد، ایاک نعبد و ایاک نرکع، ایاک نعبد و ایاک نسبح. میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ہی تسبیح کرتا ہوں. تیری ایاک نعبد و ایاک نحمد، یہ حمد بھی عبادت ہے، تسبیح بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے. اور سب کو کنڈیم کیا اللہ نے قرآن میں، غیر اللہ کو نہیں کرنا. تو صرف مدد کیوں لی یہاں پر؟ میں کہہ رہا ہوں پانی لاؤ، یہ جنرل ہو گیا کہ شیخ صاحب نے آج پانی پینا ہے. اب آگے میں کہہ رہا ہوں ٹھنڈا لاؤ، میں نے کہا ٹھنڈا لاؤ، یہ جنرل ہو گیا. اب آگے کافی لاؤ، فراپیچینو لاؤ، گولا گنڈا لاؤ، روح افزا لاؤ، مختلف مشروبات ہے نا، ایک کیوں لیا ہے یہاں پر؟ یہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، یہ ایک حصہ ہوگی. جنرل، میکرو، کلی،
پورے جسم کی ہر چیز عبادت میں آ جاتی ہے، جس میں ایک بڑا ایک چھوٹا اور ہو. صرف مدد کیوں لیے ہیں یہاں پر؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر. کیونکہ شرک کی بنیاد اور غیر اللہ کی بنیاد اور اللہ کے غیر کے ساتھ وہ سلسلہ عبادت شروع ہی جس ڈومین سے ہوتا ہے نا، وہ مدد کی ڈومین ہے. گارنٹی چاہیے اس کو، مدد کی ڈومین سے دوسرے دروازے کھلتے ہیں. آدمی اگلے کے در پہ مدد ہی مانگنے جاتا ہے. اس لیے اللہ نے جڑ پکڑی ہے یہاں پر. کہاں یہ تفاسیر کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ کہاں یہ نقطہ؟ اب اس میں سے 700 سال بعد آ کے ایک اور بلڈوزر نے علم کے 4 نقطے اور نکال دی. سنیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو منشور میں یہ تفسیر ڈالیں. سیاست میں آنے سے پہلے آپ کا پہلا کام ہی اڑ جائے گا جو آپ نے کیا ہوا ہے جا کے کہیں پر. گدی سنبھالنے سے پہلے ہی کہیں اور جھک چکے ہیں آپ. پورا منشور ہی آپ نے برباد کر دیا اپنے سلوگن کا. منڈی کیسے جھک گئی کسی اور جگہ پہ آپ کی. پھر وہ تعویلیں تو پھر ہے نا، عبادت کا سجدہ اور تعظیم، یہ تو چلتا رہ گیا. اس میں تو چیل حلال کرنے میں مولوی ایکسپرٹ ہے نا. پھر اس میں سے انہوں نے 4 نکالے ہیں. ایک امام نے آ کے کہتے ہیں سب سے ٹاپ کا بلیور پتہ ہے کون ہے؟ سب سے ٹاپ کا مومن کون ہے؟ جو عبادت بھی اللہ کی کرتا ہوگا اور مدد بھی. یہ ٹاپ ہو گیا. سب سے لاسٹ نکالا پھر انہوں نے عبادت بھی غیر اللہ کی، مدد بھی غیر اللہ سے. یہ پیور مشرک، از گون. جس میں اس کو مسلمان ماننا ہے وہ مان لے، یہ اس کا اپنا پرسنل عقیدہ. اب آتی ہے بیچ کی خطرناک کیٹیگری. ایک پارٹی عبادت اللہ کی کرتا ہے، مدد غیر اللہ سے مانگے گا. اور چوتھی کیٹیگری انہوں نے نکالی عبادت غیر اللہ کی، مدد ہمیشہ اللہ سے مانگے گا. یہ سب سے ٹف کیٹیگری ہے. تو میں نے دوسرا چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تیسرا والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوچھو ہی. اور یہ سارا عربی میں علم ہے، یہ اردو میں نہیں ہوا ترجمہ. تو اس پہ انہوں نے کہا ابلیس عبادت ہمیشہ اپنی کرتا رہا ہے، اللہ کی نہیں کرتا. لیکن جب اس نے سب سے خطرناک مطالبے کیے نا، یا ربی یا ربی، ڈائریکٹ دنیا کا سب سے مشکل ترین سپر نیچرل ما فوق الفطرت معجزاتی قدرت سے بالا تر کام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان سے موت دور ہو جائے. یہ پانی پکڑانا، یہ جوس پکڑانے والی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے جس پر قادر ہے انسان. جس چیز پر انسان قادر نہیں ہے، سب سے مشکل ترین کیا قدرت ہو سکتی ہے جو ہٹ جائے انسان سے کہ موت تو دور کر دے مجھ سے. ڈائریکٹ مانگی اس نے اللہ سے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ. تو اگر یا ربی، تو اگر میری موت کو مجھ سے دور کر دے. ڈائریکٹ مانگی ہے اس نے. کھڑے ہوئے تھے آدم علیہ السلام وہاں پر، تن لیا جا سکتا تھا ان کے وسیلے کے. ڈائریکٹ سارے کام ابلیس کے غیر اللہ والے ہیں. اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، خود کرتا بھی اپنی مدد. جب اس کو چاہیے ہوتی ہے نا ہیوی والی، مانگی اس نے اللہ سے. اور یہ تیسری کیٹیگری ہے سب سے زیادہ کامن، عبادت اللہ کی کرتی ہے، مدد کے ڈپارٹمنٹ میں خائن سودا کر چکا ہے وہ اللہ کا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ تفسیروں کے جن جو بڑے بڑے گزرے ہیں نا، یہ انہیں کی تفاسیر ہے. آپ اس سے اختلاف کریں، آپ کا حق بنتا ہے. پڑھے گا کیسے 1400 سال کی تاریخ سے جوڑے گا؟ ہمارے ہاں 2 قسم کے افکار ہیں آج کل.
ایک پارٹی کہتی ہے ماڈرن ٹائم کے اوپر نا ماڈرن والی تفسیر ہوگی جو ماڈرن ہوگی ماڈرن. 1400 سال کو سائڈ میں کرو, آج کے حالات میں آج کی تفسیر نکالو. دوسری ایکسٹریم اس کے رد میں کیا آئی؟ پارٹی ساری 1400 سال میں جو انسانوں نے ارتقاء سے گزری ہے اور ایوالو ہوئے اور جو فتوے میں چینجز آئی ہیں, امام شافعی آئے ہیں, ابن قدامہ آئے ہیں, المغنی آئی ہے, اور پھر اس کے بعد مالکیوں نے فتوے دیے, شافعیوں نے, جو اتنی بڑی بینچ نے علماء نے کام کیا, اس کو چھوڑو ڈائریکٹ مکے میں پہنچ جاؤ. آج اسی کے دور سے اسی قرآن سنت کو ہم ڈائریکٹ ایکسیس کر لیں گے. اس 1400 سال کے ذخیرہ علماء کے ذخیرے کو دیکھ. دو ایکسٹریمز, ایک کہتا ہے دیکھنا ہی نہیں ہے بیچ کے حصے کو, ایک کہتا ہے صرف اس کو دیکھنا, ان کو نہیں دیکھنا بیچ میں. فتنے ہی فتنے. تو بیٹا علم کلیئرٹی کا نام ہے. علم فیصلہ کروانے میں